محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید، یہ سب بڑی اہمیت کی حامل صورتیں ہیں۔ اس میں سورہ رحمان یہ پورے قرآن کی زینت ہے، اس کو زینت القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی زینت ہے۔ جس انداز سے اس میں آیتیں ہیں، جیسا مضمون اس میں بیان ہوا ہے، اس کو سن کر کے لوگ عش عش کر جاتے ہیں۔ میں شروع سے چند آیتوں کو لے کر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سورہ ذاریات کی آخری آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، ان سے صرف اور صرف عبادت ہی کا مقصد رکھا گیا ہے، جنات کی پیدائش اور انسانوں کی پیدائش کا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جس مقصد کے لیے جو مشین بنی ہے، اگر اس مقصد کے لیے وہ کام نہ کرے تو وہ بھنگار میں چلی جاتی ہے، کباڑ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک مکسر جو ہے مسالہ پیسنے کے لیے لی جاتی ہے، یا پھر اپنے گھریلو کاموں کے لیے، واشنگ مشین کپڑے دھلنے کے لیے ہوتی ہے، کار ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ اپنے مقصد میں مشین کام نہ کر رہی ہو تو اس کو کوئی انسان رکھتا نہیں ہے، پھر اس کو اٹھا کر کے کباڑ خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، یا اس کو جو ہے بھنگار کر دیا جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، اپنے مقصد پر جو چیز کام نہیں کر رہی ہوتی اس کو رکھا نہیں جاتا۔ میرے عزیزو، انسان پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور جب یہ انسان جس کام کی غرض سے پیدا کیا گیا تھا وہ نہ کر رہا ہو تو پھر بیکار ہے۔ اور بیکار مشینوں کو جس طرح کباڑ میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح بیکار انسانوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ عبادت نہ کرنے والے یہ دوزخ میں ہیں۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے عن المجرمین یتساءلون ما سلککم فی سقر، مجرمین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں تم جہنم میں آئے ہیں تو ان میں اکثر یہی کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں ڈالے گئے۔ عزیزان گرامی، اس بات کو یاد رکھو۔ اب یہاں ایک سوال ہی ہوتا ہے کہ خالص اگر ہمارا مقصد پیدا کرنے کا عبادت ہی ہے تو پھر صرف عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے انسان، تو اب بازار کب کرے گا، گھر کب چلائے گا، بیوی بچوں کو کب دیکھے گا؟ خالص یہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر باقی سارے کام جو کر رہا ہے اس کا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر کسی نے فجر کی نماز کی غرض سے مسجد میں داخلہ لیا، مسجد میں آیا، نماز پڑھا، اور پھر اس کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر یہ سوچ کر کے نکلتا ہے کہ مجھے ظہر میں واپس آنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو فجر سے لے کر ظہر تک جو جو کام کیا اس نے وہ سب عبادت میں شمار ہوگا، کیونکہ وہ انتظار میں تھا دوسری نماز کے، اتنا وقت اس کا عبادت میں گزارا جائے گا۔ بس یہ ہے کہ کوئی حرام کام نہ کیا ہو، باقی وہ تجارت کر رہا ہو، لوگوں سے میل جول کر رہا ہو، اپنے گھر میں بیٹھا ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، اس کو عبادت میں شامل کر لیا جائے گا۔ اسی طرح ظہر پڑھا، ظہر کے بعد باہر نکل کر کے یا نماز کے بعد اس نے یہ نیت کی کہ مجھے عصر پڑھنا ہے، عصر کا انتظار، تو انتظار میں جو بھی کام کرے گا وہ سب عبادت میں شمار ہے۔ اس طرح سے صرف تم انتظار میں اپنے 24 گھنٹے کو عبادت بنا سکتے ہو، اور یہی مقصد انسان کی زندگی کا ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، تو کم از کم اپنی سوچوں سے تو عبادت کرو، اپنی نیت سے تو عبادت کرو۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ کریم کا یہ اس کے دریائے رحمت کو کون جانے، آپ نے یہاں بیٹھ کر کے یہ نیت کی کہ مجھے اس سال حج پہ جانا ہے انشاءاللہ۔
اب اسباب ہیں نہیں ہیں یہ الگ بات ہے، آپ نے ابھی ارادہ کیا کہ مجھے حج پہ جانا ہے، تو یہ جو تمہارا عزم تھا، جو نیت کی تھی، حج کب جاؤ گے یہ بات کی بات ہے، لیکن نیکیاں ابھی سے شروع ہو جائیں گی۔ اس کو انتظار حج میں شمار کر کے یہ فرمایا جائے گا کہ حج کے انتظار میں، عبادت میں ہے یہ۔ تو کیوں نہ ہم اس طرح کے بڑے کام جو رضائے الہی کے ہیں نیت کیوں نہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب طاقت دے گا حج کریں گے، جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالی مدینے جائیں گے، جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالی ہم 100 رکعت نماز پڑھیں گے، ختم قرآن کریں گے، جہاد فی سبیل اللہ کریں گے۔ یہ سب وہ نیتیں ہیں کہ اگرچہ آدمی ابھی نہیں کر رہا ہے لیکن ان کاموں کے انتظار میں ہے تو وہ عبادت میں شمار ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں فضول واہیات سے محفوظ فرمائے۔ سورہ طور اور اس کے بعد سورہ نجم کی ہم نے تلاوت کی۔ سورہ نجم میں معراج کا واقعہ ذکر ہے۔ اس میں نجم جو ہے، جو کہا گیا ہے، نجم سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ستارہ، تارا، قسم یاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور تارے کی قسم جب وہ اتر رہا تھا تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس تارے سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس میں یہ آیت ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اور یہ بھی آیت اسی میں ہے فکان قاب قوسین او ادنیٰ، جو کہا جاتا ہے نا قاب قوسین۔ قاب قوسین سے مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں معراج کی شب اتنے قریب ہو گئے تھے جتنا 2 کمانوں کا بھی فاصلہ نہیں رہ جاتا، 2 کمانوں کا فاصلہ نہ رہ جائے، اتنا قریب۔ اور پھر قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو ایسے دیکھتے رہے کہ آپ نے پلک بھی نہیں جھپکی، نہ آنکھ ادھر ادھر ہوئی نہ پلک جھپکی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ذوالجلال کا، اس کی ذات کا مشاہدہ پوری اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کرتے رہے۔ اس کا تذکرہ ہے۔ اب اسی لیے فرمایا گیا کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں پر میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ بار بار عرض کرتے تھے نا کہ اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن بہت جب اصرار کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا آؤ کوہ طور پہ۔ طور پہاڑی جو ہے یہ سینا ایک علاقہ ہے مصر میں، وہاں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑی پر بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ قریب میں جو ایک درخت ہے اس کی طرف دیکھتے رہو، اس پر ہم اپنی تجلیوں کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکی سی تجلی، جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے سوئی کے نوک کے سے بھی کم، اتنی ہلکی سی تجلی اپنی ذات کی اس درخت پر ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی پورا کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پائے تھے، پلک جھپکتے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ پورا جل گیا۔ وہ جلا ہوا پہاڑ آج بھی موجود ہے، آج بھی ہے۔ وہ درخت ہو کہ اس کا سایہ پورے پہاڑ پر پڑا اور پہاڑ پورا سرما بن گیا جل کر کے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو آپ کہتے ہیں اے اللہ تو بہت بلند و بالا ہے، تو بہت بلند و بالا ہے تیری ذات۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو ان کی آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا کہ وہ 3 میل دور، یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر اندھیری رات میں کسی کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی بھی رینگتی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اگر کوئی غور سے دیکھتا تو اندھا ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جو جلال تھا، وہ ہلکی سی تجلی جو آپ نے دیکھی تھی کوہ طور پر، تب آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا، اور ان کی آنکھوں کے جلال کا حال یہ تھا کہ کوئی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھ نہیں پاتا۔ اور سخت سیاہ رات میں
4.5 کلومیٹر دور اگر کسی پتھر پر چونٹی رینگ رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے۔ یہ ہلکی تجلی دیکھنے والوں کی آنکھوں کا حال ہے، اور جو رب ذوالجلال کی پوری ذات کا مشاہدہ کیا ہو اس سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا یا رسول اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں بس یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا، اس لیے نہ غشی آئی نہ بے ہوشی آئی، نہ اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ قرآن میں یہ فرمایا اللہ نے، ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی آنکھیں نہ جھپکیں نہ بہکیں، ادھر ادھر نہیں ہوئیں، اپنے رب کے جلووں کا مشاہدہ کرتی رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کو خود رب تبارک و تعالیٰ بلایا ہو۔ یہاں سے اور ایک نقطہ میں بتاتا ہوں، کوئی خود سے اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو بالکل ممکن نہیں، لیکن رب کسی کو دینا چاہے تو، یہی تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ علم غیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ سنی بریلوی سب شرک کر جاتے ہیں۔ رسول کے لیے بھی غیب کی خبر، غیب کا علم مانتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، رسول کیسے عالم الغیب ہو گئے؟ میاں یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول بھی اللہ کی طرح علم غیب رکھتے ہیں، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہے جتنا عطا فرمائے، اور اس نے اپنے رسول کو بے حساب عطا کیا، یہ قرآن میں ہے، تو تمہارا اور میرا جھگڑا کس بات کا؟ اللہ کی عطا پر ہے، اللہ کی عطا پر جھگڑا کرو گے؟ تمہیں یہ ماننا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں رسول کا خود کا ذاتی علم ہے تو اس کو کہو کہ گمراہ ہو گیا یہ شخص، ہم اس کو نہیں مانتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو یا دنیا میں کسی بھی شخص کے بارے میں تم اگر یہ مانتے ہو کہ اس کی خود کی حاصل کی بھی طاقت ہے، ہم اسے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ شرک کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں یہ کہو کہ اللہ کی عطا سے، اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے، اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ ایک بیچارے بہکے ہوئے صاحب ہیں، ہم نے یہ دلیل ان کے سامنے رکھی، بھائی ذاتی اور عطائی کا فرق سمجھو۔ ذاتی اور عطائی، ذاتی کا مطلب اللہ کی جتنی طاقتیں ہیں وہ اس کی خود کی ہیں، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، اور رسول کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ ان کی خود کی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اللہ کی۔ بات سمجھ میں آئے؟ صاحب جو ہے وہ بھڑک گئے اور کہا کہ یہ سب فرق آپ نے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے جو چاہے وہ سب دے گا۔ کہا اس میں تمہارا اور ہمارا اللہ مشورہ نہیں لے گا کہ کس کو کیا دینا ہے، کسی کو علم سے نوازا، کسی کو دولت سے نوازا، کسی کو صورت سے نوازا، کسی کو سیرت سے نوازا، وہ جس کو جو دینا چاہے۔ جب وہ کائنات میں اپنے محبوب کو بے پناہ علم عطا کرتا ہو تو تمہیں جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو ان صاحب نے ایک چبھتا ہوا سوال یہ کیا، اچھا تو آپ یہ مان لیں گے کہ اللہ جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے گا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی طرح دوسرا اللہ بھی بنا دے کسی کو؟ کہاں کی بات کہاں لے جا کر کے فٹ کر رہے ہو؟ ہم نے پوچھا کہ اپنی طرح اللہ بنانے کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ اپنی طرح ایک خدا، اور یہ ایتھسٹ لوگوں کا سوال ہے جو ملحد ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے، یعنی دوسرا خدا؟ تو میں ہی آپ سے سوال کرتا ہوں، چلیے آپ کے حساب سے اگر خدا نے دوسرا خدا بنایا، دوسرا خدا بنایا، تو مجھے یہ بتاؤ یہ دوسرے نمبر والا خدا، اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ خدا کے بارے میں کیا ہے وہ سنو۔ دوسرا کیوں نہیں بنا سکتا اللہ؟ دوسرا اگر بنایا تو اس کے بارے میں جب بھی تم کہو گے تو یہ کہو گے یہ خدا کا، یہ پہلے والے خدا کا بنایا ہوا ہے، کیا کہو گے؟ دوسرا والا کیا ہوگا؟ بنایا، اور جو بنایا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مخلوق۔
جو چیز بنی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق. مخلوق کبھی خالق ہو ہی نہیں سکتا. مخلوق ہونا ایک ایسا عیب ہے کہ وہ خالق میں نہیں آ سکتا، خدا میں نہیں ہو سکتا. اگر وہ خود پیدا ہوا ہے کسی سے تو پھر ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں. ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں. ہم خدا جس کو مانتے ہیں وہ لم یلد ولم، وہ کسی سے پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. بہرحال یہ بھونڈے جو سوالات ہیں یہ شیطانی دماغ کی پیداوار ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے رسول کو وہ سب چیزیں عطا کیا ہے جو اس کی مرضی ہے، لیکن خدا بنایا نہیں، نہ ہی خدا کا درجہ، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسرا خدا بنایا جا سکے، ورنہ خدا کا تصور ختم ہو جائے گا. ہاں اسی لیے ہم اکثر میں یہ شعر پڑھتا ہوں، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. بس اتنا ہی عقیدہ ہے. سورہ نجم کی تلاوت، پھر اس کے بعد سورہ قمر کی ہم نے تلاوت کی ہے. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا ذکر فرمایا. طوفان نوح جو آیا تھا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے 950 سال کی عمر عطا کی. کتنے؟ 950 سال. اور وہ تبلیغ کرتے رہے. 950 سال کوئی چیز ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد ان کی تبلیغ سے صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے. ان کی بیوی بھی کافرات تھی، ان کا بیٹا کافر تھا، وہ ایمان نہیں لائے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں میرے عزیزو. یہاں جمعہ 8 دن ہوتے ہیں دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو، اور پھر تھک جاتے ہیں. ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. وہ 950 سال تک تھکے نہیں اللہ کے نبی. دین کی دعوت ایسا نہیں ہے کہ تم سوچتے ہو ابھی میں دعوت دوں ابھی فوراً یہاں اثر ہو جانا چاہیے. انگریزی دوائیوں کی طرح سمجھتے ہو، ادھر گولی دیا ادھر بخار اترنے لگ جائے. ہاں دعوت، دین کی دعوت، ایمان کی دعوت، اس میں وقت لگتا ہے. نبیوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت جب شروع ہوئی تو کیا مکہ میں جب آپ نے اعلان فرمایا تھا سینکڑوں لوگ آ گئے تھے. پورے مجمع سے ایک 9 سال کا بچہ، وہ بھی حیدر کرار، ایمان لائے. عورتوں میں حضرت خدیجہ آئیں. دھیرے 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 دعوت بڑھتی گئی ہے. دین کی باتیں آپ دوسروں تک پہنچائیں، اچھائی کا حکم دیتے رہیں، اور مایوس نہ ہوں کہ میری کوئی سنتا نہیں. وہ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے ان کے دلوں میں بات ڈال دے گا. تم اپنے کام جاری رکھو. 950 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں مغلوب ہو گیا، تو مدد نازل فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے نوح، تم ایک کشتی بناؤ. کشتی بناؤ، ہم دنیا میں پانی بھیجنے والے ہیں. یہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا بھی کہ اللہ کا عذاب آئے گا. وہ مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا، بہت مذاق کرتے تھے. کبھی کبھار تو ایسا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے تھے، پورا دن آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ان کے مارنے میں مدد ان کی بیوی کرتی تھی. کافروں کو حضرت نوح علیہ السلام کی خبر دیتی تھی، مدد کرتی تھی. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا. وہ اتنی بڑی کشتی تھی لکڑی کی جس کو عام طور پر ڈھکیل کے بھی لے جایا نہیں جا سکتا تھا. وہاں کوئی آس پاس سمندر اور ندی بھی نہیں. اس پر بھی لوگ مذاق اڑانے لگے کہ خشکی میں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، اس کو اٹھا کر سمندر تک لے جاؤ گے کیسے؟ انہوں نے کہا اس وقت بھی کہ آ جاؤ میری کشتی میں، اگر اللہ کا عذاب آیا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے. وہ سب مذاق اڑاتے تھے. کون سا عذاب؟ کیسا عذاب؟ تو پھر اللہ فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے پانی سے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا کہ زمین پانی اگلنے لگ گئی. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پانی بڑھتا گیا اتنا کہ آسمان سے بھی برستا تھا، زمین سے بھی نکلتا تھا. میرے عزیزو آپ نے تو ممبئی میں باڑھ دیکھی ہے، سیلاب دیکھی ہے. یہاں پانی جب بھر جاتا ہے تو موت گلے تک آ جاتی ہے، خوف طاری ہوتا ہے.
یہ تو ہلکا پلکا پانی، ایک مالا ڈوبا ہوگا، کسی کا 2 مالا، لیکن وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، زمین کا کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا، اس کے اوپر پانی جا چکا تھا، زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا، اور جو کفار آپ کی کشتی میں نہیں آئے وہ سب غرق ہوئے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا جو کشتی میں نہیں آیا، آپ نے فرمایا تھا یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت جا۔ اس نے کہا تھا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ایک پہاڑ کے اوپر جاؤں گا، مجھے پانی سے میں بچ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے تمہیں، سب ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے، یہ کشتی تقریباً 40 دن تک روئے زمین پر، پانی پر تیرتی رہی۔ پھر جب طوفان ختم ہوا تو کنارے پر جا کر کے یہ لگی، اس میں کئی دن گزر گئے، تو اللہ کی حمد بیان کی آپ نے، اور اللہ کریم کی اس نجات پر شکر بھی ادا کیا اللہ کا۔ وہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب کا ذکر سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس سورہ قمر میں ایک آیت مکرر 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ جواب دینا آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے یاد کرنے کے لیے قرآن آسان کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ شاید اکثر مسلمان یہی کہیں گے ہم یاد کرنے والے نہیں ہیں، یاد کرنا تو دور کی بات ہے، پڑھنے والے نہیں ہیں، صفحہ 2 صفحہ پڑھ کر کے بھاگنے کا جی چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن ہاتھ میں لیتے ہی کتنے لوگوں کا دل بے قابو ہونے لگتا ہے، اکتاہٹ آنے لگتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ دل ہیں جو کالے ہو چکے ہیں، یہ وہ دل ہیں جو بیمار ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، ان کے ہاتھوں میں قرآن زیادہ دیر تک نہیں آ سکتا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا۔ میں سب کے لیے نہیں کہتا الا ماشاء اللہ، ابھی تو سال بھر کی بات تو چھوڑو، رمضان آیا ہے، ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا کتنے پارے آج تک تلاوت کر چکے، تراویح کو چھوڑ کر کے قرآن کتنے لوگ اٹھائے، کتنے لوگوں نے پڑھا، کتنی تلاوت ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں سب جواب دینا ہوگا آپ کو۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے بار بار فرمایا، 4 بار فرمایا ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان بنایا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ نہیں، پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ گھروں میں جو قرآن رکھے ہوئے ہیں مصحف، اس پر تو دھول جمع ہو رہی ہے، لوگ اس کو بھولے سے بھی ہاتھ نہیں لگاتے۔ عزیزان گرامی، حدیث پاک میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جس کے خلاف قرآن اور رمضان کھڑے ہو جائیں گے، اس کو دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جھگڑا کریں گے یہ قرآن اور رمضان، جس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ مولا اس کو دوزخ میں بھیجنا ہے، اللہ ان کی سفارش پر ان کو دوزخ بھیجے گا، اور ان سے دوزخ سے بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن اور رمضان یہ کمبینیشن ہے، اس کو آپ رمضان میں کثرت سے پڑھو، تلاوت کرو، اور جسے نہیں آتا وہ سیکھنے کی تو کوشش کرو۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق عام دماغ رکھنے والا، بہت اعلیٰ دماغ نہیں، عام دماغ رکھنے والا بندہ بھی 40 دن میں قرآن سیکھ سکتا ہے، بہت آسان ہے۔ پر ڈے اگر ایک حرف بھی سیکھا تو الف سے لے کر یا تک 29 حرف ہیں، 29 حرف ہیں، اور زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، مد جزم تشدید، یہ کل ملا کر کے جو حرکتیں ہیں یہ 11 ہیں۔ ایک دن ایک حرف سیکھے اور ایک دن ایک حرکت سیکھے تو 11 اور 29 40 دن ہو جاتے ہیں۔ 40 دن میں یہ تو پورا قرآن سیکھ جانا چاہیے، اس کو بڑا آسان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ہی بیٹھ کر کے 2 صفحے پڑھو، آج خالی الف پڑھ کر کے چلے جاؤ، دوسرے دن صرف با پڑھ کر کے چلے جاؤ، تیسرے دن صرف تا پڑھ کے چلے جاؤ، چوتھے دن صرف سا پڑھ کے چلے جاؤ۔ ایک حرف بھی ایک دن سیکھ لیا تم نے تو 40 دن میں تمہیں آ جانا چاہیے۔ برسوں ہو گئے، جوانیاں ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، لیکن قرآن نہیں آتا۔ اس کی وجہ ہے کہ تم نے کوشش ہی نہیں کیا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر کے۔
بہرحال سورہ قمر کے بعد اللہ کریم نے جو سورہ ہمیں قرآن پاک میں عطا فرمائے وہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان، اس میں جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار جنات اور انسانوں سے یہ سوال فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اے جنات و انسانوں تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ تلاوت کر رہے تھے تو صحابہ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر جب سورہ پوری مکمل تلاوت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یہ جنات کے سامنے تلاوت کی، وہ تم سے بہتر جواب دے رہے تھے، جنات تم سے بہتر جواب دے رہے تھے، وہ روتے جا رہے تھے، سجدوں میں گر جاتے اور یوں کہتے تھے اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، فلک الحمد یا اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اے رب کائنات۔ سورہ رحمان پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تمہیں کون کون سی نعمتوں سے اللہ نے نہیں نوازا، کون سی نعمتیں نہیں ہیں۔ ایک سانس لیتے ہو نعمت ہے، ایک سانس چھوڑتے ہو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر سانس نہ لے سکو تو موت ہے، اور سانس لے لیا لیکن واپس نہیں نکلتی ہے تو بھی موت ہے۔ تمہارے لیے ایک آدھا گلاس پانی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پانی مل جانا نعمت ہے، اور پانی مل گیا، پیاس لگنا بھی نعمت ہے۔ اگر پیاس نہ لگے تو پانی بھی نہ پی سکو۔ پیاس لگنے کے بعد پانی بھی ہے، لیکن پی جانے کے بعد پیٹ بھرا ہوا لگنا یہ بھی نعمت ہے۔ سیراب ہو جانا یہ نعمت ہے، ورنہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ تم پورے مٹکے کے مٹکے ڈالتے رہو پیٹ نہیں بھر سکتا۔ بھوک لگنا نعمت ہے، کھانا ملنا نعمت ہے، اور کھانے کے بعد پیٹ شکم سیر ہو جانا یہ بھی نعمت ہے۔ پیٹ بھرا ہوا محسوس ہونا یہ بھی نعمت ہے، ورنہ ہیضے کی بیماری ایسی ہے کہ ایک آدمی 10 مرغیاں بھی کھا لے زبان سے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ بیماری ہے یہ دنیا میں۔ اللہ نے یہ سب نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے۔ بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی ملتا ہے، اور پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اور پیٹ بھر جانے کے بعد غلاظت کا نکل کر کے جانا یہ بھی نعمت ہے۔ فضلہ نکل کر کے چلا جائے یہ بھی نعمت ہے۔ اگر نہیں نکلتا پیشاب پاخانہ جسم میں زہر بن جاتا ہے، 3 دن سے زیادہ تم اپنے پیٹ میں چیزیں روک نہیں سکو گے۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ پیشاب نہیں ہو رہا ہے، پخانہ نہیں ہو رہا ہے، تو جاؤ ڈائلیسس مشین میں، اس لیے کہ پیشاب کا پانی پورے جسم میں خون کے ساتھ مل کر کے تمہارا کریٹینن بڑھا دے گا۔ اور اسی کو تو ڈاکٹر لوگ ابھی پیسے چھیلتے ہیں کہ گلے میں یہاں پر مشین ڈال کر کے پورا خون نکالتے ہیں، مشین میں 4 گھنٹے تک فلٹر کرتے ہیں، پانی الگ کرتے ہیں، پھر خون الگ کر کے واپس جسم میں ڈالتے ہیں۔ اور ایسا شخص جس کا پانی نہیں نکلتا، ہر 2 دن پہ اس کو ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے کہ پانی نکالنا ہے، اور پھر پانی کتنا لمیٹڈ پینا ہے، 2 دن کے اندر آدھا لیٹر پانی پینا ہے بس، اس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتا۔ ڈاکٹر سختی سے منع کرتے ہیں۔ سوچو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اللہ کی۔ تم آج بھر بھر گلاس پانی پیتے ہو، پیشاب بھی برابر نکلتا ہے، اپنی حاجت بھی پوری برابر ہو جاتی ہے۔ جس دن یہ رک گیا تو تمہارے جسم میں زہر بن جائے گا، زہر بن جائے گا، کوئی نکال نہیں سکے گا تمہیں۔ اسی لیے حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ وقت ہارون رشید سے پوچھا کہ اگر تمہیں کہیں پانی نہیں مل رہا ہو، ایک آدھا گلاس پانی کوئی دینا چاہتا ہے تو تم کتنی قیمت میں خریدو گے؟ انہوں نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، اگر جان بچانے کے لیے پانی خریدنا پڑے، جان ہے اصل۔ کہا اچھا پانی تو پی لیا لیکن نکلتا نہیں، لیکن کوئی نکالنے والا حکیم مل جائے تو اس کو کیا قیمت میں دے کر کے تم پانی نکلواؤ گے؟ کہا اپنی باقی آدھی سلطنت دے دوں گا کہ پانی نکال دے جسم سے۔ کہا پھر دیکھ لے تیری پوری سلطنت 1 گلاس پانی کے برابر ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ بغیر کسی معاوضے کے تمہیں روز پلاتا بھی ہے اور نکالتا بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم پیدا ہوئے تھے اس وقت سے مولا کریم تمہاری ایسی نگرانی رکھا ہے۔ تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہیں ناف کے ذریعے سے رزق پہنچاتا رہا، جب تم جسم سے باہر آئے ماں کے دنیا میں آئے تو ماں کا خون جو ہے دودھ میں بدل کر کے اس کے سینے میں تمہاری غذا بنا دی۔ جب جب بچے کو بھوک لگتی ہے اور ماں کے سینے میں خود دودھ پیدا ہوتا ہے، کون بناتا ہے یہ دودھ؟ کون بناتا ہے؟ عورت کھاتی کیا ہے؟ ارے وہ پھل کھا رہی ہے، فروٹ کھا رہی ہے، گوشت کھا رہی ہے، مچھلی کھا رہی ہے، انڈا کھا رہی ہے، کہیں
یہ ساری چیزیں کھا رہی ہے، لیکن سب جانے کے بعد اس کے جسم میں دودھ بنتا کیسے؟ برابر کبھی سوچا سیم چیزیں مرد بھی کھاتا ہے، سیم چیزیں عورت بھی کھاتی ہے، لیکن مرد کے سینے میں تو دودھ نہیں بنتا۔ عورت کی خصوصیت ہے، عورت کے سینے میں دودھ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اللہ نے بچے کی پرورش کا نظام رکھا ہے، تمہارا رزق اس کے سینے میں رکھا ہے اللہ نے۔ میرے عزیزو، آپ کو دیکھا، محسوس کرو آپ کہ اللہ نے پاکیزہ چیزوں سے تمہاری پرورش کی، تمہیں پیدا ہوتے ہی کچرے میں نہیں چھوڑ دیا گیا، اور جسم کے بھی کسی ایسے حصے سے تمہیں دودھ نہیں پلایا جا رہا ہے جس کو ہلکا سمجھا جائے۔ سینہ ایک معزز چیز ہے، انسان کے جسم میں عظمت والی چیز ہے سینہ، اور ماں کا سینہ تمہارے لیے غذا کا ذریعہ بنایا گیا، غذا کا ذریعہ بنایا گیا۔ دیکھو آپ کوئی بھی مقدس چیز آپ اٹھاتے ہیں نا، قرآن اٹھاؤ، کوئی بھی مقدس چیز یہاں دنیا میں ہے تو اٹھا کر کے آپ چوم کر کے سب سے پہلے کہاں لگاتے ہیں؟ سینے سے۔ کیوں؟ مقدس چیز کو سینے سے ہی لگاتا ہے آدمی، اس کو کوئی بتاتا نہیں ہے، لیکن سب کو اندازہ ہے کہ یہ سینے سے لگانے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے دلوں میں بھی یہ محبت رکھی کہ وہ جب جب تمہیں اٹھاتی ہے تو دودھ پلانے کی غرض سے وہ کہاں لگاتی ہے؟ سینے سے لگا، تمہیں سینے سے لگا کر کے اللہ نے یہاں پرورش کرایا، اور اس کے بعد تم جوان ہوئے، تمہیں بولنے کی طاقت دی، تمہیں دیکھنے کی طاقت دی، تمہیں سننے کی طاقت دی۔ تمہارے لیے سارا نظام ایسا ہے، تم ہلکے میں لیتے ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو روز کی ہیں، اسی لیے تو آپ کو نیچرل چیزیں تعجب میں نہیں لگتی ہیں، تعجب آپ کو لگتا نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑے تعجب کی چیز ہے جو ہمارا جسم ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کی کوئی کرامت؟ انہوں نے کہا میری سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ میں 2 ٹانگوں سے زمین پر چلتا ہوں، اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ 2 ٹانگوں سے میں زمین پر چلتا ہوں اور کبھی گرتا نہیں، یہی کرامت ہے۔ اب یہ چیز آپ مٹی کا بنا کر کے دیکھ لیں، آپ کسی چیز کا بنا کریں، تمہارا بیلنس اللہ تعالیٰ نے سنبھال کر رکھا ہے۔ یہ روز کی چیز ہے نا، اس لیے آپ کے دماغ میں اس کو تعجب خیز نہیں لگتا، حالانکہ یہ بہت عجوبے والی چیز ہے کہ اللہ نے تمہیں سنبھال رکھا۔ وہی بچہ دیکھو، بچہ بھی تو 2 پیر اور 2 ہاتھ والا ہے، لیکن وہ کھڑا نہیں ہو پاتا، اس کے کھڑے ہونے کی ایک عمر ہوتی ہے۔ تم کھڑے ہو جاتے ہو، بچہ نہیں کھڑا ہوتا، اس کی بھی سیم چیزیں ہیں۔ کون ہے جو تمہیں کھڑے ہونے کی طاقت دیتا ہے؟ اور پھر جب تم کھڑے ہوتے ہو تو کبھی ادھر اور ادھر نہیں ہوتے، ٹیڑھے میڑھے نہیں ہوتے، سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو۔ یہ تمہارا بیلنس کون برقرار رکھتا ہے؟ تمہارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک ہلکا پارا رکھا گیا ہے جو تمہارا بیلنس برابر رکھتا ہے۔ ایک بہت چھوٹا سا قطرہ ہے، ایک چھوٹا پارے کی طرح ایک چھوٹا سا قطرہ ہے لکوڈ جو دونوں کانوں کے بیچ میں۔ میرے عزیزو، کار چلانے والوں کو پتہ ہے ویل الائنمنٹ کیا ہوتا ہے۔ اگر ٹائر تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگ جائے تو گاڑی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، جبکہ اس کے 4 ٹائر ہیں پھر بھی الائنمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ تمہارے صرف 2 پیر ہیں، لیکن کبھی الائنمنٹ کے لیے گئے نہیں کسی مشین میں، کسی گیرج میں گئے کہ میرے پیر ٹھیک کر دو؟ یہ قدرت خداوندی ہے جو تمہارے جسم کو سلامت رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، میں گناؤں تو نعمتیں بے شمار ہیں، بات مختصر سی یہی ہے کہ نعمتیں بہت ساری ہیں۔ شیخ سعدی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا اس رب ذوالجلال نے ماں باپ دیا، یہ نعمت، اولاد دیا، یہ نعمت، بھائی بہن دیا، یہ نعمت، مال دیا، یہ نعمت، جسم صحیح سلامت دیا، یہ نعمت، دنیا دیا، یہ نعمت، بہت کچھ ہے، نعمت نعمت نعمت۔ لیکن شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر بندہ شمار کرنے پر بیٹھ جائے اور شکر کرنے پر بیٹھ جائے تو میں اس کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایک سانس لیا نعمت ہے، سانس چھوڑا نعمت ہے، پہلے وہ اپنی سانسوں کا شکر ادا کرے، بعد میں باقی چیزوں کی نعمت کا شکر۔ کس بات کا شکر ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی، اس کا شکر ہے جس نے اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیز کو میرے جسم سے دور کیا۔ تمہیں اندازہ ہے زہر ہے یہ جو اندر استنجا جمع ہو جائے تو آسانی سے آج پیشاب کر لیتے ہو، آسانی سے آج تم حاجت کر لیتے ہو، پخانہ ہو جاتا ہے، تو اس کو یوں مت سمجھ لینا کہ تمہارا کمال ہے، یہ رب تعالیٰ کی ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر پیشاب تمہارا رک گیا، کڈنی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے،
آج جاؤ ہاسپٹلوں میں دیکھو ڈائلیسس کی مشینوں پر کتنے مریض سوئے ہوئے ہیں. تمہیں پتا ہے پیشاب اگر نہیں نکلتا تو آج کے زمانے میں نیا ایک علاج ہے. ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ پیشاب پورا خون میں مل جاتا ہے اور زہر بنتا ہے جسم میں. اگر ایک دن پیشاب نہیں ہوا تو پانی تمہارا جسم میں بھر جائے گا. اسی کو کریٹینن کا لیول بڑھنا کہتے ہیں. زہر بھر جاتا ہے. اب اس کو نکالے کیسے؟ باہر آتا نہیں ہے. ڈاکٹر اس کے لیے ڈائلیسس کی مشین اس کو لٹاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بڑی موٹی موٹی 2 سوئیاں یہاں حلق میں ڈالتے ہیں گردن کے پاس, یا پھر ہاتھ سے ایک پائپ جسم کا پورا خون نکالتا ہے اور مشین میں ڈالتا ہے, اور مشین فلٹر کرتی ہے. دوسرے پائپ سے فلٹر کیا ہوا خون اندر جاتا ہے, اور جو پانی ہے وہ مشین نکال کر کے باہر ایک ڈبے میں پھینکتی رہتی ہے. میرے عزیزو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بار ڈائلیسس کرنے کے لیے 4 گھنٹے لگتے. 4 گھنٹے لگتے. اور کئی مریض ایسے ہیں جن کو ہفتے میں 3 مرتبہ یہ کرنا پڑتا ہے, اور ڈاکٹر ان کو 1 بوتل پانی دیتا ہے. لمیٹڈ پانی پینا, پورے 2 دن میں 1 لیٹر سے زیادہ پانی مت پیو. اللہ چاہ کر کے وہ پانی نہیں پی پاتے, چمچ سے پانی پیتے ہیں, ڈھکن سے پانی پیتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا تو جسم میں نکلنے کی جگہ نہیں ہے. خیر یہ تو ڈاکٹرز نے پیشاب نکالنے کے طریقے تو اپنا لیے میرے عزیزوں, لیکن اگر پخانہ نہیں نکلا تو اب تک اس کے علاج بھی نہیں ملتے. کھا لیا آپ نے, اگر یہ غلاظت نہیں نکل پائی تمہارے اندر تو پورے جسم میں یہ زہر بن کر کے پھیل جائے گا, موت کا سبب بن جاتا ہے. جب ہم بیت الخلا میں جاتے ہیں اور پیشاب پاخانہ کر کے نکلتے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے میرے عزیزو؟ یہ اللہ کی ہزارہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اذیت دینے والی چیز کو اس نے ہمارے جسم سے ہٹایا ہے. اسی لیے مولا فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اچھا یہ تو نکلنے والی بات میں نے کیا نا, نکلنے والی بات, لیکن تمہیں پتا ہے تمہیں اگر کھانے کے لیے بھوک نہ لگے تو کچھ نہیں کر سکو گے. کھانے کی خواہش ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے, بھوک لگنا یہ اللہ کی نعمت ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بھوک لگتی نہیں ہے کسی کو تو یہ مصیبت ہے, کھا ہی نہیں سکتا, بغیر بھوک کے وہ اندر لے بھی نہیں سکتا لقمہ. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام رکھا گیا ہے, وہ بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے. اور ایک بات میں بتا دوں, ایک بڑی بیماری ہے دنیا کی, بھوک تو بہت لگتی ہے, آدمی کھائے جاتا ہے لیکن پیٹ بھرتا نہیں, سیرابی نہیں ہوتی, شکم سیر نہیں ہوتا. یہ بیماری ہے ہیضے کی بیماری. اس بیماری میں حجاج بن یوسف مر گیا. ہاں بڑا گورنر تھا, جانتے بھوک اتنی لگتی تھی اس کو کہ ایک مرتبہ ایک گائے پوری ذبح کر کے بھون کر کے اس کو کھلائی گئی, پیٹ نہیں بھرا. خواہش ابھی بھی باقی ہے, بھوک ابھی بھی ہے, اور کچھ کھلا دو اور کچھ کھلا دو. اس کو پھر انڈے کھلائے گئے, مرغیاں کھلائی گئی, اتنا کھلایا گیا کہ پیٹ پھٹ گیا اور زہریلا ہو گیا. آپ کو کیا میں بتاؤں, پیٹ 4 لقمے کھانے کے بعد, کسی کو 10 لقمے کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے نا پیٹ بھر گیا, الحمدللہ پیٹ بھر گیا ہے. یہ جو شکم سیر آپ کو لگتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ تم ان کو 4 کلو بھی اندر کچھ ڈال دو تو یہاں کی جو چاہت ہے وہ نہیں جائے گی, ہاں خواہش نہیں ختم ہوگی. اسی طرح پیاس لگنا اللہ کی نعمت ہے, اور پیاس کا بجھ جانا یہ بھی نعمت ہے. سکرات کے وقت میں فرمایا گیا کرے ایک ندی پانی بھی اس کو پلایا جائے تو یہ حلق نہیں سوکھے گا, پیاس باقی رہے گی. اور پانی اور پانی اور پانی. تم اندازہ کر سکتے ہو, 1 گلاس پانی پینے کے بعد اگر ٹھنڈک لگی, ہاں پیٹ بھر گیا, پیاس بجھ گئی, نعمت ہے اللہ کی یہ. اور ایک بیماری یہ ہے
کہ اس کے اندر ایک بالٹی پانی بھی ڈال دیا جائے تو حلق نہیں سوکھتا، پیاس بجھتی نہیں ہے، پھر زبان چپکنے لگتی ہے، حلق سوکھنے لگتا ہے۔ یہ بیماری ہے۔ میرے عزیزوں، میں تو صرف تمہارے جسم کی نعمتیں گنا رہا ہوں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ابھی چند دنوں قبل میں نے اپنے بچوں کے سامنے بھی ایک بات عرض کیا تھا۔ میں 1-2 سال قبل شاید ایک مطالعے میں تھا، کسی چیز کی اسٹڈی میں، ایک نئی چیز میرے مطالعے پہ آئی تھی۔ ایک صاحب کئی دنوں سے وہ بیمار رہتے تھے، ان کو ہوتا کیا تھا، چلتے تھے تو اچانک ٹیڑھے ہو جائے اور ایسا لگے کہ دیوار گر رہی ہے، روڈ پہ چلے تو ایسا لگے کہ یہ گاڑی میرے اوپر گرے گی۔ ہاں، یہ ایک بیماری ہے۔ آپ زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، 2 پیروں سے کھڑے ہوتے ہیں نا، بیلنس کیسے رہتا ہے تمہارا؟ یہ چاہے موٹے ہو تگڑے ہو لیکن سیدھے تو کھڑے رہتے ہو، اور چلتے ہو تو کیا ایک طرف جھک جھک کے چلتے ہو؟ کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، ہوائیں چاہے جتنی بھی آئیں آپ سیدھے چلتے ہیں۔ یہ کون ہے جو تمہارے بیلنس کو مینٹین کیا ہوا ہے؟ صرف 2 ٹانگوں پر تمہارے پورے وزن کو کس نے قائم رکھا ہے؟ اگر تجربہ کرنا ہے تو مٹی کا ایک پتلا اس طرح سے چلا کر کے دکھاؤ، 2 ٹانگوں پر چلا کر کے دکھاؤ، بیلنس کون رکھے گا؟ ارے پتلے بھی اگر بنا کر کے کھڑا کرتے ہیں کہیں اسٹیچو تو انہیں گاڑ دیتے ہیں، کھڑا نہیں کر پائیں گے۔ اتنا تمہاری ہی وزن کے بعد 80 کلو کا ایک پتلا بناؤ مٹی کا اور اس کو صرف پیروں پہ کھڑا کر کے دکھاؤ، نہیں کھڑا ہوگا، ہوا آئے گی گر جائے گا۔ تمہیں ہوا کیوں نہیں گراتی؟ کون ہے جو تمہیں برقرار رکھا ہوا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں تو حیرت ہوگی آپ کہ کون سی چیز مینٹین کرتی ہے، پتا ہے آپ کو؟ کون سی چیز تمہارے جسم کے اندر؟ نہ تمہارے ہاتھ نہ تمہارے پیر۔ اللہ اکبر، اللہ کی نعمتوں پر قربان جاؤ۔ ایک صاحب، انہوں نے مجھ سے ملاقات کی تھی اور اپنی بیماری یہ بتائی تھی کہ ایسا لگتا ہے، تعویذ بھی کرائے، دعا بھی کرائے، وظیفے بھی کروائے، بہت ساری۔ ایک ماہر دانشور تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارا، ایک قطرہ ہوتا ہے پارے کا، لکوڈ پارا دیکھیں آپ، بی پی چیک کرنے کے وقت جو چڑھتا اترتا ہے مشینوں پہ، اس طرح کا ایک ہلکا سا ایک لکوڈ قطرہ ہمارے دونوں کانوں کے برابر بیچوں بیچ ہوتا ہے، اور وہ قطرہ ہے جو پورے بیلنس کو مینٹین کرتا ہے۔ وہ ایک قطرہ ہے، اگر اس قطرے کے اندر ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہوا، وہ ایک طرف ہو گیا تو آدمی یوں چلنے لگ جائے گا، اگر وہ اس طرف ہو گیا قطرہ تو پھر آدمی اس طرف جھک جائے گا، اور یہ جلدی ہوتا نہیں ہے۔ وہ اتنا مضبوطی کے ساتھ پورے انسانوں کے جسموں کو سنبھالے رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، پھر میں یہ پوچھتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ایک بات، عجیب عجیب چیزیں میں نے دیکھی، کبھی ہم غور نہیں کرتے نا اپنے جسم میں، اور اسی لیے میرا رحمان فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں، تم دیکھتے نہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے، تمہاری اپنی ذات میں میری نشانیاں ہیں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک اگر پہنچنا چاہے بندہ تو صرف اس کی نسیں جو ہے نا، اس کی رگیں، یہی کافی ہیں اس کے لیے۔ ہاں میرے عزیزوں، آج بھی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جسم کے اندر کی نسیں اگر کھول کر کے پھیلا دی جائیں تو 10,000 کلومیٹر تک پھیل جائیں گے، یعنی تقریباً ایک دنیا گھومنے کے برابر۔ اتنی نسیں تمہارے جسم کے اندر ہیں کہ اگر ان کو کھول کر کے پھیلا دیا جائے تو اتنی لمبی ہوں۔ کون ہے جو یہ سارا مینٹین کیا ہوا ہے؟ اور ہر نس میں وہ خون کو دوڑاتا ہے اور پھر واپس پہنچاتا ہے دل تک۔ ایک چیز میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، عجیب سی چیز ہے۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ ایک بیماری ہے کہ یہ ایک صاحب ہیں کہ ان کی آنکھوں کی پلک بند ہی نہیں ہوتی،
اس پر تحقیق کی گئی. میرے عزیزوں کتنی چھوٹی چیز لگتی ہے. آپ پلکیں جھپکاتے ہیں نا، آپ کے اختیار میں نہیں، اور بہت ہلکی سی ہے، یوں کیا بند ہوئی، یوں کیا کھول دیا، آنکھیں بند ہو رہی کھل رہی ہے. آپ کو پتا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے؟ کہا کہ ایک بہت ہلکا سپرنگ ہے ان پلکوں کے بھی اوپر. باقی سب جگہ اس طرح اپنے آپ نہیں ہوتے ہیں کہ خود سے جو ہے بند ہو رہی ہو کھل رہی ہو. کان کیا اس طرح کرتا ہے ہمارا؟ اٹھ گیا اپنے آپ، بیٹھ گیا اپنے آپ. یہ ہلکی سی پلکوں کی جو چمڑی ہے نیچے آتی اوپر جاتی، نیچے آتی اوپر جاتی، کیا چیز ہے؟ تو ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ بہت ہلکا سپرنگ ہوتا ہے، اگر وہ سپرنگ ختم ہوا کسی کا تو بلڈوزر سے بھی کھینچ کر کے بند نہیں کر سکو گے. ان پلکوں کی چھوٹی سی چمڑی کو کھینچ کر کے بھی بند نہیں کر سکو گے، وہ بند نہیں ہوگی پھر. اسی لیے مردوں کو دیکھو، اگر کسی کی آنکھیں بند نہیں کیا آپ نے موت کے بعد، وہ کھلی رہ گئی، تو پھر آپ گھنٹوں کھینچ کھینچ کے اس کی آنکھ بند کرو، بند نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. کیونکہ موت کے بعد یہ سارا حصہ ختم ہو گیا، اور مرے ہوئے آدمی کو آنکھیں بند ہے اس کی، آپ نے بند کیا، پھر اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد اس کی پلکیں اٹھا کر کے دکھا دو، کھول کر کے دکھا دو اس کی آنکھیں. سارے لوگ مل کر کے بھی اس کی آنکھوں کی پلکوں کو کھول نہیں سکیں. میرے عزیزو ہے تو بہت ہلکی سی چیز، لیکن تمہیں پتا ہے اس کی معنویت کتنی ہے؟ اس کی معنویت کتنی ہے؟ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک صاحب کو یہ بیماری کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئے. کیا بیماری تھی؟ کہ پلک جھپک نہیں رہی ہے، بند نہیں ہو رہی ہے، اور بند نہیں ہو رہی ہے تو نیند نہیں آتی. جیسے نیند آئے گی تو آنکھوں کا آٹومیٹک بند ہونا ہے، اور آنکھ بند نہیں ہو رہی تو سوئے گا کیسے؟ اور نس ہونے کی وجہ سے وہ مینٹلی ختم ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور اب تو شاید مر بھی گیا ہوگا. یہ کافی 2-3 سال پہلے کی بات میں، ہم اندازہ بھی نہیں کرتے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں. میرے عزیزو ہمارے بال جو جسم میں ہے، ایک رواں بھی اس کا بال کا، یہ اللہ کی نعمت ہے. آپ دیکھیں ایک بال بھی نکل گیا تو پھوڑی آ جاتی ہے، اس کی قیمت بتانے کے لیے کہ یہ یوں ہی اللہ نے نہیں دیا تم کو، یوں ہی نہیں. ایک خاتون کو میں نے دیکھا تھا، چھوٹی سی لڑکی تھی، وہ اس کے صرف یہ آنکھوں کے اوپر کی بھویں نہیں تھی اور بال کچھ بھی نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ اتنی ڈراؤنی لگتی تھی کہ بچے دیکھ کر کے بھاگ جاتے تھے. صرف یہ آنکھوں کے بال نہیں تھے، اور وہ چہرہ چھپائی رہتی. بہت بڑی ٹیلنٹڈ بچی، پڑھنے میں لکھنے میں ساری چیزوں میں بہت اچھی، لیکن اس کی وجہ سے وہ چہرہ چھپائی رہتی. اس دن مجھے محسوس ہوا کہ اگر ایک بھی چیز ہماری ادھر ادھر ہو جائے تو انسان کا سارا جمال ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو اللہ نے جو چیزیں تمہارے پاس آج دی ہیں، شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ. اور سورہ رحمان آج تم نے سنا ہے، بار بار مولا کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہر نعمت پر تیرا شکر بجا لاتے. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہی میں نے درس قرآن میں بھی سنایا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کو غنیمت جانو. 3 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ سے سنو. میرے آقا فرماتے ہیں، جوانی ہے تو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. اس لیے کہ بڑھاپے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر وہ بوڑھوں کو معلوم ہے. ساری چیزیں ایک کے بعد دیگرے رخصت ہونے لگ جاتی ہیں. وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں. بڑھاپے میں بہت خواہش تو ہوتی ہے کرنے کی، لیکن کر نہیں سکتا. اسی لیے جوانی کو غنیمت جانو. اے نوجوانوں، عیاشی میں برباد کرو گے تو پچھتاؤ. دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں، آج صحت ہے تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. بیمار ہونے سے پہلے دیکھو اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو، سب صحیح سلامت ہے آج.
آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، شکر کرو اللہ کا۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے چند دنوں کے بعد ایسی بیماریاں جکڑ لیتی ہیں، سجدہ کرنا چاہتا ہے لیکن پیر مڑتے نہیں، پیر جام ہو گئے، رکوع کرنا چاہتا ہے کمر جھکتی نہیں۔ آج صحت ہے تمہارے پاس، کل آنکھیں ساتھ چھوڑنے لگ جائیں گی، کان کم سنائی دینے لگ جائیں گے، زبان میں راشا طاری ہونے لگ جاتا ہے، ہکلاہٹ آنے لگ جاتی ہے، چاہ کر کے بھی بہت ساری چیزیں تم کر نہیں پاتے۔ اسی لیے آج صحت ہے، غنیمت جانو اس کو، کوئی بیماری نہیں۔ آج چند ہی دنوں کے بعد دیکھنا کہ شوگر ساتھ، بی پی ساتھ، ایسے ساتھ ہوتے ہیں کہ پھر قبر تک نہیں چھوڑتے۔ ہاں آج صحت ہے، کل کسی کو کینسر ہوا تو پھر وہ جنازے کے ساتھ ساتھ کینسر جاتا ہے، کچھ نہیں کرتے، اور ان بیماریوں میں آنے کے بعد ان کو صحت کے دن یاد آتے ہیں، کاش جب میں اچھا بھلا تھا تو اللہ کی عبادت کرتا، بیمار ہوں کچھ نہیں کر پاتا۔ میں نے آپ کو اس سے قبل بھی بتایا تھا میرے عزیزو، ایک نوجوان کی بات مجھے بار بار وہ جھنجھوڑتی ہے۔ ممبئی شہر کے رہنے والا نوجوان، 22 سے 24 سال کا، باپ اکلوتے بیٹے کو بہت اچھا پڑھایا تھا، لندن بھیج کر کے پڑھایا تھا، اکلوتا بیٹا، بڑے باپ کا بیٹا ہے، اور 24 سال کی عمر میں اس کو بون کینسر ہو گیا، ہڈیوں کا کینسر ہو گیا۔ یونیورسٹی میں پڑھا اچھا، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا، اچانک 3rd سٹیج پہ پتہ چلا، پھر 6 مہینے شاید علاج کے لگے ہوں گے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ، اب کچھ نہیں ہوتا۔ گھر آیا تھا، اس کی ہڈیاں گل گئی تھی۔ ہاں بون کینسر بڑا ڈینجر ہے، ہڈیاں جو ہے پاؤڈر ہونے لگ جاتی ہیں، اس کو اگر اٹھائیں تو پیٹھ کی ہڈی میں انگلیاں اندر جانے لگ جاتی ہیں۔ یہ کینسر بہت خطرناک قسم کا ہے۔ اس کے چند دن بچے ہوں گے اپنے گھر پر، علاج وغیرہ سب ختم ہو چکا۔ اس نے اپنے باپ کو ایک دن حسرت سے بلایا اور کہا، ابا میری وہ 10ویں کی 12ویں کی گریجویٹ کی یہ جو مارک شیٹ ہے، سند ہے، جو میں نے میڈل حاصل کی وہ کہاں ہے؟ کہا بیٹا سب سنبھال کے رکھا ہوں۔ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ باپ نے وہ ساری چیزیں الماری سے اس کو دیا کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ تیری سند ہے، یہ مارک شیٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہ نوجوان بستر پر لے کر کے اپنی سرٹیفکیٹ پڑی ہوئی، اس میں ٹاپر بھی رہا ہے، وہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر کے رونے لگا، اور پھر اپنے باپ سے ایک سوال کیا کہ ابا یہ ساری مارک شیٹ اور سند میں کون سی ایسی ہے جو میں منکر نکیر کو بتاؤں تو مجھے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ میں جا رہا ہوں اب آخری سفر پر، میں آخری سفر پر جا رہا ہوں، اب تو میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں کوئی اور چیز حاصل کروں۔ اس کے باپ نے مجھے یہ چیز بتائی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ مولانا آپ بچوں کو بتاؤ، واقعی صحت جب تک تھی تم نے نہ قرآن کی طرف توجہ دیا، نہ میرے رحمان کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ صحت آج ہے تو شکر بجا لاؤ اللہ کا، بیماری میں وہ مولا تمہارے ساتھ ہوگا۔ 2 چیزیں میں نے عرض کی ہے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے، اور سب سے بڑی چیز میرے آقا فرماتے ہیں زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ ہاں ٹھیک ہے، بڑھاپے میں کچھ تو کر سکتے ہو، بیماری میں کچھ تو کر سکتے ہو، مرنے کے بعد کیا کر سکتے ہو؟ تو اس لیے آج زندہ ہیں، اسی کو غنیمت جانو کہ اللہ ابھی تو ملک الموت نہیں آیا، ابھی تمہارے پاس ٹائم باقی ہے، سانسیں چل رہی، وقت باقی، صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، زندگی بھی ہے، تو سب ہے تمہارے پاس۔ پھر اللہ کی ناشکری کرنا میرے عزیزوں یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ حضور سے پوچھا عورتوں نے کہ کس وجہ سے؟ حضور نے وجہ یہی بتائی، ہن یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں۔ کب تو نے میرے ساتھ اچھا کیا، یہ لفظ کہتی ہیں جس کی وجہ سے مولا ان کو جہنم میں پہنچایا۔ عورت اگر شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں ہے تو یہ بندے جو سیدھے رحمان کے ناشکرے ہیں وہ کس قدر جہنم میں جلیں گے۔ اس لیے میں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لاؤ، جیسا رکھا ہے اس نے بہت ہے،
بلکہ دیکھا جائے تو ہماری حیثیت سے زیادہ اس نے عطا کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے، ان کی چپل گم ہو گئی تھی، کانٹے اور کنکر چبھنے لگے، مسجد میں آئے، سجدے میں رونے لگے، سفر میں ہوں مولا میری حیثیت ہی نہیں ہے کہ اب میں چپل بھی خرید سکوں، میں اتنا غریب اور مفلس ہو گیا ہوں۔ باہر نکلے تو دیکھا ایک آدمی پیر کٹا ہوا بیٹھا تھا، جس کے دونوں پیر نہیں تھے، تو واپس گئے اور اللہ کا شکر بجا لانے لگے، اے مولا میری تو چپل ہی نہیں ہے، اس کے پاس پہننے کے پیر بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو اور شکر بجا لاؤ۔ ہاں، میں اپنے نوجوانوں سے اسی لیے کہتا تھا کہ کبھی کبھار ہاسپٹل وزٹ کرو، جاؤ کینسر کے پیشنٹ کو دیکھو، وہاں پر کبھی چہرہ سڑا ہوا ہے، کسی کا گلا سڑا ہوا ہے، کہاں کہاں کیا کیا۔ میں جاتا ہوں کبھی تو وہ دیکھتے ہی رونے لگ جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ موت و حیات کے بیچ میں موجود ایک لاش کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ تم دیکھو گے تمہیں اپنی صحت پر اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ مولا تو نے مجھے ان سب بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیماروں کو دیکھ کر، مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے بھی جو دعا تعلیم دی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے یہی دعا سکھائی، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے مولا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے عافیت دی ہے، جس میں تو اس کو مبتلا کر رکھا ہے اس سے تو مجھے بچا کر رکھا ہے، اور سب پر تو نے، اکثر بندوں پر تو نے مجھے فضیلت دی ہے۔ مولا یہ تیرا شکر ہے۔ اسی لیے میں کہوں گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر جھٹلاؤ گے تو پھر پکڑ ہوگی۔ مولا کریم کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا ہماری ہر سانس کے بدلے تیرا کروڑ کروڑ شکر و احسان ہے، اور سب سے بڑا تیرا انعام اور تیرا شکر یہ ہے کہ مولا ہمیں لائق نہ ہونے کے باوجود تو نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، ایمان دیا، اسلام دیا، اور مولا تیرے دربار میں اتنی التجا ہے کہ اے کریم خدا ہماری آخری سانس بھی تو ہمیں ایمان پہ عطا فرما، تیرے حبیب کے قدموں میں موت عطا فرما، اور جب اٹھائے جائیں تو شکر گزار بندوں میں ہمارا حشر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔